امریکہ اور اسرائیل نے جو ایران پہ حملہ کیا ہے یہ پیٹرول کے لیے کیا ہے یا مذہب کے لیے کیا ہے؟ ہاں، یہ بڑا ایک اہم اور برننگ ایشو ہے، برننگ کویسچن ہے۔ بہت زیادہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ امریکہ کو بیٹھے بٹھائے اسرائیل کو کیا تکلیف ہے کہ وہ بار بار حملے کر رہا ہے ایران پر؟ پہلے بھی اس نے پچھلے سال بھی حملہ کیا کچھ دنوں کے لیے، پھر اس کے بعد وہ چھوڑ دیا۔ بہانہ وہ کوئی بناتا ہے اور اٹیک کر دیتا ہے مسلمان ملکوں پر۔ اگر آپ اس کی تھوڑا بیک گراؤنڈ میں جا کر اس کی ساری ڈیٹیل دیکھیں گے تو اصل میں آپ کو نظر آئے گا مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اس کے پاس ہے پاور، انہوں نے اپنی پاور کو مجتمع کیا ہے، جمع کیا ہے، اکٹھا کیا ہے۔ 90 میں عراق کو اکسایا کہ تم کویت پر حملہ کر دو اور یہ اس کے سارے ریسورسز پہ قبضہ کر لو۔ اس سے پہلے اس کو اکسا کے ایران کے ساتھ 8-10 سال، جو 80 کی دہائی ہے، ساری عراق کے ساتھ جنگ میں گزر گئی ایران کی۔ پھر عراق کو اکسایا کہ کویت پہ حملہ کرو، اس کے ریسورسز پہ قبضہ کر لو۔ تو جب اس نے حملہ کر دیا تو ساری دنیا کو اکٹھا کر کے کہ لو جی عراق تو بدماش ہے، اس نے تو کویت پہ حملہ کر دیا ہے، یہ تو اقوام متحدہ کے قانون اور جو قوانین اور جو اصول ہیں کہ کسی کی ٹیریٹری جو انڈیپینڈنٹ جو حدود ہیں اس پہ کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، یہ بہانہ کر کے ساری دنیا کو اکٹھا کر کے اور عراق پہ چڑھ دوڑا، اس کا تہس نہس کر دیا، ستیہ ناش کر دیا، برباد کر دیا۔ تو لیبیا پر، کبھی اردن پر، یعنی ساری اسلامی دنیا پر وہ اپنا قبضہ چاہتا ہے، بلکہ ساری دنیا پر چاہتا ہے جہاں تک وہ کر سکتا ہے۔ جو سپر پاور کے اگینسٹ چلتا ہے، جو اس کو آنکھیں دکھاتا ہے، اس سے قدرے وہ۔ اب ایران نے بیچارہ، کہنے کو تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ 6000 سال سے وہ جنگ کی حالت میں ہمیشہ سے لڑتا چلا آ رہا ہے، اور بہادر لوگ ہیں، بہرحال ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں، تیل اور گیس کے ان کے پاس ذخائر ہیں، کیونکہ اگر یہ ذخائر نہ ہوتے، اگرچہ پابندیاں ان پر ہیں، ان پابندیوں کی وجہ سے کھل کر وہ اس طرح سے ان کو بیچ نہیں سکتے مارکیٹ میں، جس طرح عرب خلیج فارس کے، یہ خلیج کے جو ممالک ہیں یہ بیچ رہے ہیں اور اپنے جو ریسورسز ہیں۔ اب اس نے ایک تو فزیکل اپنا ادھر اڈے بنائے ہوئے ہیں سارے گلف پہ، عرب متحدہ عرب امارات پہ، ادھر اس پہ جتنے بھی ملک ہیں سارے عرب، سعودی عرب ہو گیا، کیونکہ سارے وہ آرام پرست لوگ ہیں، عیش و عشرت میں مال و دولت ان کے پاس کھلا ڈلا ہے، تیل نکل رہا ہے، پیسہ عام ہے، بیچ رہے ہیں، اس کو موجے کر رہے ہیں۔ اب فزیکلی وہ جو ہیں نہ آرمی کے لیے، نہ وہ اتنی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، نہ وہ فوجی ٹریننگ اتنی سخت کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے پھر ان کے پاس امریکہ کو سہارا بناتے ہیں۔ بلینز آف ٹریلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ امریکہ میں انہوں نے انویسٹ کیے ہوئے ہیں، پروڈکٹ بھی ان کو بیچ رہا ہے، ان کی انویسٹمنٹ بھی اپنے ملک میں کروائی ہوئی ہے، ان کے سارے ریسورسز کو آہستہ 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 گھن کی طرح وہ اپنی طرف ٹرانسفر کیے جا رہا ہے۔ اب جب اس کو کہیں پہ نظر آتا ہے کہ یہ تھوڑا بہت اس ملک کے پاس ریسورسز ہیں، یہ بہتر ہے، تھوڑا سٹینڈ کر رہا ہے، اس کے پاس ریسورسز ہیں، جیسے وہ ادھر اب یہ ایک لمبی تاریخ ہے، تو ہمارے کچھ لوگ جو جذباتی لوگ ہیں وہ اس کو مذہبی رنگ دے دیتے ہیں۔ اب مذہبی رنگ بھی چلو ان کی اپنی سوچ ہے، سمجھ ہے، لیکن یہ جو دنیا ہے، پاور کی دنیا ہے، اس میں ان لوگوں کا اتنا جو ہے نا مذہب مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے مذہب، ان کو کیا ہے، یہ مسلمانوں سے کیا خوف ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمان کون سا ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں یا پہنچا رہے ہیں؟ وہ تو انگلیوں پہ نچا رہے ہیں ان کو، ملکوں کو، مسلمانوں کو، سب کو، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب مذہب کے نام پر وہ اس کو کیا کرے گا؟ ویسے ہی سارے اس کے قبضے میں ہیں، جس طرح بھی ہے، کسی کو فزیکلی اس نے اس کو آکوپائی کیا ہوا ہے، کسی کو اس نے ریسورسز سے آکوپائی کیا ہوا ہے، اس کے ریسورسز پہ۔ اب ایران ایک بچتا تھا، اس کے اوپر بھی اس کو
اسی طرح امریکہ اپنا عراق پر جب وقت آیا تھا، عراق پر بھی یہی بہانہ کیا تھا کہ جی اس کے پاس تو بہت زیادہ کیمیکل ویپن ہیں، یورینیم افزودہ کر رہا ہے، انرچ کر رہا ہے. اسی طرح ابھی ایران پہ وہی بہانہ بنا کے نکلا، بعد میں کچھ بھی نہیں. تو یہ ساری جو پاور کی جو ساری یہ بہانے ہوتے ہیں، اس کو دنیا کو ذرا تھوڑا بہت دکھانے کے لیے کچھ بہانے بنا لیتا ہے وہ، جبکہ حقیقت ہوتی کچھ بھی نہیں. تو پھر اس کے پاس جو اتنا زیادہ اسلحہ بنا رہا ہے، اس کو بھی تو کسی نہ کسی کھاتے میں ڈالنا ہوتا ہے، اس کو کھپانا ہوتا ہے. یہ سارے مسائل ہیں. تو اصل ضرورت تو اس بات کی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ بھی اپنی قوت کو جمع کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے ریسورسز کو بنائیں اور طاقت حاصل کریں، مضبوط ہوں، قوت حاصل کریں. ساری دنیا کر رہی ہے. جب ہم اس کو انالائز کرتے ہیں صورتحال کو، تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ عرب پہ اس کا قبضہ ہے، اڈے بنائے ہوئے ہیں، بحری بیڑے ہیں، جو بھی ہے، جس طرح فزیکل اس نے اپنی فوجیں بھی رکھی ہوئی ہیں، ان کو عیاشی ہو رہی ہے، موجیں کر رہے ہیں، وہ ریسورسز لے رہے ہیں، پیسے بھی ادھر لے کے جا رہے ہیں، ادھر بھی ان کے پیسے لگوا رہے ہیں، ادھر انویسٹ بھی کروا رہے ہیں، اپنی پروڈکٹ بھی ان کو بیچ رہے ہیں، گاڑیاں ہوگی، جتنی لگژریز ہیں وہ سب ان کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، یا عرب امپورٹ کر کے اس پہ عیاشیاں کر رہے ہیں، موجیں کر رہے ہیں. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی جو پاور ہے وہ ہے ہی نہیں، بالکل کمزور ہے بالکل. اب اس کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ اب اس نے ان پر حملہ کر کے اسرائیل کو حملہ کروایا، پیچھے بیک اس کو دی، بیک اس کو کرنے کے بعد اسرائیل سے حملہ کروانے کے بعد اب جب ایران پر مرتا کیا نہ کرتا، وہ جب اس پہ حملے ہوں گے تو کیا کرے گا؟ وہ یہی کرے گا. اس نے جا کے اب اس کو جہاں پہ امریکہ کا اڈا نظر آئے گا اس پہ مارے گا. اب وہ چاہے یو اے میں ہو، چاہے قطر میں ہو، چاہے کویت میں ہو، چاہے بحرین میں ہو، چاہے عرب میں ہو، کہیں پہ بھی ہو. تو ایک تیر سے دو شکار کرنے والی بات. اب جنہوں نے اتنے اربوں اور ٹریلینز جو ڈالرز ہیں وہ امریکہ میں انویسٹ میں کیے ہوئے ہیں، جتنے یورپ میں سارے ملکوں میں، اب وہ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار ہمیں کیوں مروا رہے ہو؟ ایران ہمیں مار رہا ہے، تم ایران کو مارو، ایران ہمیں مار رہا ہے، تم خود ہزاروں میل دور بیٹھے ہو. تو جو ڈائنامکس ہیں وہ پاور کے ہیں. پاور انہوں نے گین کر لی ہے، پاور مسلمانوں نے کی نہیں. مسلمان ابھی بھی ان حالات میں بھی شیعہ سنی یہ ہیں، یہ ہیں. اور بھائی وہ تو ہمارے نبی کو ہی نہیں مانتے. وہ تو حالانکہ جب قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. اب اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یہودی کہتے ہیں وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کچھ نہیں ہے. اصل میں تو وہ خود ایک دوسرے کے دشمن ہیں. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کوئی شے نہیں ہے. اب اسرائیل یہودی ہے، امریکہ عیسائی ہے، مسلمانوں کے خلاف دونوں اکٹھے ہیں. اور مسلمان سنی شیعہ بریلوی دیوبندی بابے کے چکر میں پڑے ہوئے مر رہے ہیں، وہ مار رہے ہیں، ابھی بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی. او بھائی ہم جب ہندوستان میں اکٹھے رہتے تھے، جس میں ہمارے ساتھ سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، یہ تھے وہ تھے، کتنی قومیں تھیں، موٹی جو بڑی تو ہندو اور مسلمان ہی تھے، اور ہندوؤں سکھوں سے ہی ہم مسلمان ہوئے ہیں. تو وہ مسلمان ہونے کے بعد جب کوئی معاملہ ہوتا تھا، اب انگریز کا ہی آپ مثال لگا لیں. جب انگریز آیا، انگریز نے یہاں پہ 100 سال سے زیادہ حکومت کی، تو پھر جو تحریک چلی اس میں پہلے یہودی، پہلے مسلمان، ہندو، سکھ سب اکٹھے تھے. کس کے خلاف؟ انگریز کے خلاف. دشمن ہمارا ایک ہے. حالانکہ ہم ہندو ہیں، یہاں پہ ہندو، سکھ اور مسلمان یہ انگریز کے خلاف اکٹھے ہو گئے اس کو نکالنے کے لیے. پھر بیچ میں پھر مسلمان الگ ہو گئے، کیونکہ پھر آپس میں پھر
کیونکہ انگریز نے جو یہاں پہ ڈیوائڈ اینڈ رول سے کام چلایا اس نے، ابھی بھی وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کر رہے ہیں، اب امریکہ کر رہا ہے. ساری دنیا جو بھی پاور میں ہے وہ سارے ڈیوائڈ اینڈ رول پہ چل رہے ہیں، اور ہم ڈیوائڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں، نیچے سے نیچے درجے میں ڈیوائڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ ہمیں کرتے چلے جا رہے ہیں. اور تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جذبات سے کام نہیں بنے گا، جذبات سے باتیں نہیں، جذباتی باتوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے، شعور سے کام لینے کی ضرورت ہے. یہ ہے سارا مسئلہ. بس اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متحد کر دے، اکٹھے ہو جائیں، اور الکفر ملت واحدہ کو برباد کرنے میں یہ ایک مسلمان ایک جسد واحد ہوں گے تو یہ سارا ہوگا. بس اللہ توفیق دے.